یہ کہانی میں نے خود جھیلی ہے، یا شاید یہ سب ایک خواب تھا؟ مگر جو کچھ بھی تھا، آج بھی جب یاد آتا ہے تو بدن میں ایک سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی عام محبت کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسی محبت کی جو موت کے بعد بھی قائم رہی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں ایک چھوٹے گاؤں میں اپنے چچا کے ہاں کچھ دنوں کے لیے گیا تھا۔ گاؤں کی وہ خاموش راتیں، پیپل کے درخت پر بیٹھے الو کی آوازیں، اور وہ سنسان کچا راستہ جہاں ہر کوئی شام ڈھلتے ہی جانے سے ڈرتا تھا۔ مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات چاندنی ہلکی تھی اور ہوا میں ایک عجب سی ٹھنڈک تھی۔ میں دیر تک کھیتوں میں گھومتا رہا، اور پھر جب واپسی کے لیے نکلا تو راستے میں وہ نظر آئی، سفید لباس میں، سیاہ لمبے بال اور آنکھوں میں کوئی عجیب سی اداسی۔ وہ پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی گاؤں کی لڑکی ہوگی جو راستہ بھٹک گئی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، جیسے کسی پرانی یاد نے اسے تکلیف دی ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرا انتظار؟ ہاں، تم ہر رات یہاں سے گزرتے ہو، مگر کبھی مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب کی بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکی غیر معمولی لگ رہی تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہونے والی ہو، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے روکے رکھے ہوئے تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مگر تم کون ہو؟ وہ خاموش رہی، بس چاندنی میں کھڑی مجھے تکتی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی۔ ہم نے سر نفی میں ہلایا۔ اگر میں کہوں کہ میں وہی ہوں جسے سب بھوتنی کہتے ہیں، تو کیا تب بھی نہیں ڈرو گے؟ میرا دل جیسے رک گیا ہو، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میرے قدم پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اگر تم بھوت ہو تو تم اب تک کسی کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ اس بار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ میں بھی کسی کی طرح محبت میں گرفتار تھی، اور محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ کہہ کر وہ پیپل کے درخت کے پیچھے چل دی، اور میں جیسے کسی جادو میں جکڑا بس اسے دیکھتا رہا۔ اگلی کئی راتوں تک میں اسی درخت کے نیچے جانے لگا، اور وہ ہمیشہ وہاں ہوتی۔ ہم باتیں کرتے، ہنستے، اور میں اس کی اداس آنکھوں میں چھپی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میں جان چکا تھا کہ میں کسی عام لڑکی سے نہیں، بلکہ ایک بھٹکی ہوئی روح سے محبت کر بیٹھا تھا۔ مگر محبت کب ذات، رنگ اور زندگی موت کی قید مانتی ہے۔ پھر ایک رات جب میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پیپل کا درخت ویسا ہی تھا، مگر ہوا میں اس کی خوشبو بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی۔ محبت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر کچھ محبتیں ختم بھی نہیں ہوتی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی چلی گئی تھی، یا آج بھی وہ وہیں ہے، کسی اور کے انتظار میں؟ میں نہیں جانتا، مگر آج بھی جب میں چاندنی رات میں اس پیپل کے درخت کے پاس جاتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو، خاموشی سے، جیسے وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھی اور شاید ہمیشہ رہے گی۔